أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی نورانی آیات کا جو نور سمیٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں ابھی آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ولما، اور جب جاءہم ان کے پاس آئی، کتابم کتاب، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عند پاس، اللہ کے پاس، مصدق لی تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی ان پر، الذین جنہوں نے، کافروا کفر کیا، فلما سو جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ما جو، عرفوا وہ پہچانتے تھے، کافروا منکر ہو گئے، بھی اس کے ساتھ، فلعنت لہذا لعنت، اللہ کی، علی پر، کافرین کافروں پر۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن پاک آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت جو ان کے پاس تھی، اس کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر، کافروں پر۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، تو یہود کیا کیا کرتے تھے؟ یہود کہتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان ہم مٹا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو اس نبی کو جلد بھیج دے جس کی صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کریں اور تیرے دشمن سے انتقام لیں۔ ضیاء القرآن میں ذکر کی گئی ہے وہ جو دعا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو یہود کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے،
تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے اور کتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پہچان لیا، دل قائل ہو گیا، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے تو حسد کر بیٹھے کہ آپ ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، عرب میں کیوں آئے، اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے۔ اور وہ مشرکین مدینہ جو ان سے سنتے چلے آتے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا، اور بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہود مدینہ سے کہا کہ بھائی تم تو ہمارے شرک کی حالت میں ہم سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور جو اوصاف آپ بیان کیا کرتے وہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں موجود ہیں، تو پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو یہودی جو سلام بن مشکم تھا، اس نے جواب دیا کہ یہ ان 12 میں نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر اس میں آیت مبارکہ میں آیا ہے کہ پہلے سے مانتے تھے، منتظر تھے، لیکن آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھو جانے کے خیال سے صاف انکار کر دیا۔ جو پہلی آیات میں ذکر ہوا ہے نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پہلے دعا کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم قتل و غارت نہیں کرو گے اور اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے اس طرح سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا کی بادشاہی عطا کی۔ جب بادشاہی عطا کی تو یہ 12 بن کے بیٹھ گئے۔ اب وہ یہی آگے سے جواب دے رہا ہے کہ ان 12 میں سے نہیں، یعنی جو 12 گروہ آئے تھے نا، جو 12 گروہ ان لوگ بنائے تھے انہوں نے گورنمنٹ کے، اپنی وہ الگ الگ سے ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے تھے، ایک سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، ان کو متحد ہونے کا کہا تھا، لیکن یہ 12 بنا کے بیٹھ گئے تھے اپنے قبیلوں کی وجہ سے۔ تو وہ یہی جواب دے رہا ہے کہ ان 12 میں سے نہیں ہے۔ تو کیسی رب تعالیٰ کی لعنت میں یہ آ گئے، اور رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہی چیزیں نشانیاں دیکھ کر سن کر ڈر لگتا ہے، اور ہر وقت دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور